بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الاصلاح انڈس ٹی وی کے پروگرام تلخ و شیریں کے ساتھ آپ کی خدمت میں علی اختر روان۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ایک بڑی اہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جو اسی پروگرام کے دوران 2 یا 3 قسطوں تک چلے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے بطور صحیفہ انقلاب آخری کتاب اتاری ہے، یہ علوم و فنون کا ایسا مرکہ اور اس میں انسانی زندگی میں رونما ہونے والے تمام تر ممکنات کا ایسا احاطہ کہ انسانی عقل دنگ ہے اور کوئی اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ یہ اس کا کلام ہے جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ آج ہم جس پہلو پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ایک پورا معجزاتی حسابی نظام ہے، ریاضیاتی، یعنی اعداد کی بنیاد پر قائم ہونے والا ایک ایسا منظم پورا سسٹم ہے، نظام ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے شاید مکمل طور پر ابھی بھی انسانیت کو صدیاں درکار ہوں گی۔ علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے یہ نئے نئے رنگ سامنے آ رہے ہیں، ان میں ہر ایک منفرد معجزہ ہے، لیکن 20ویں صدی کے آخر میں قرآن حکیم کا جو حسابی نظام سامنے آیا ہے اس کے سامنے انسانی عقل بالکل عاجز ہو کر رہ گئی ہے، اور ما سوا اس کے کہ اس کتاب کا مصنف خود خالق کائنات ہے اور کوئی تشریح ممکن نہیں۔ اب پیشتر اس کے کہ ہم قرآن مجید کے اندر ان بلٹ اس میتھمیٹیکل سسٹم کو تھوڑا سا کوریدنے اور جاننے کی کوشش کریں، اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کے سارے نظام کا دار و مدار حساب پر ہی چل رہا ہے، بلکہ یہ کہنا حقیقت کے زیادہ قریب ہوگا کہ کائنات خالق کے حساب کی کتاب ہے۔ الشمس والقمر بحسبان۔ اس حساب کی بنیاد کچھ عجیب و غریب اعداد پر رکھی گئی ہے جن کو موجودہ سائنس کی زبان میں قدرتی اکائیاں کانسٹنٹس آف نیچر کہا جاتا ہے، جن میں بال برابر تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ مثلاً یہ مادی کائنات جن عناصر پر مشتمل ہے ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی الگ اٹل خصوصیات کا حامل ہے، اور ہر عنصر کا اپنا اپنا ایٹمی وزن اور نمبر ہے، لیکن ہر ایٹمی نمبر گرام یعنی گرام ایٹامک نمبر میں ایٹموں کی تعداد ہمیشہ ہی 6.24 ضرب 10 کی طاقت 23 10⁻23 ہوگی۔ مثلاً ہائیڈروجن جس کا ایٹمی نمبر 1 ہے، اس کے 1 گرام میں اتنے ہی ایٹم ہوں گے، اور لوہا جس کا ایٹمی نمبر 56 ہے، اس کے 56 گرام میں لوہے کے اتنے ہی ایٹم ہوں گے، یعنی 6.24 ضرب 10 کی طاقت 23۔ اسی طرح کی ایک مثال کائنات کی کشش ثقل کی اکائی ہے، اس کی قدر بھی ہر جگہ ایک ہی ہے، اور اگر بالفرض محال کچھ ادنا سا فرق بھی ہوتا تو کائنات میں ستاروں اور زمینوں کا وجود ناممکن ہوتا۔ اگر یہ تھوڑی کم ہوتی تو کائنات گیس کے گولے کی طرح پھیل کر ختم ہو جاتی، اور اگر تھوڑا زیادہ ہوتی تو یہ اپنے ابتدائی دور ہی میں ایک انتہائی ٹھوس گولہ بن کر اپنے ہی اوپر بھینچ بھینچ کر ختم ہو جاتی۔ ناظرین اکرام، یہ تھوڑی سی تکنیکی بات ہو گئی، میں اس کو ذرا آسان رکھنا چاہتا ہوں۔ اب
اس سلسلے میں ایک انسانی وجود کی طرف بھی نگاہ کرتے ہیں۔ انسانی جسم میں ہر خلیہ 46 سیل یعنی ہر خلیہ جو ہے وہ 46 کروموسوم پر مشتمل ہے، لیکن مرد کے سپرم میں 23 کروموسوم اور عورت کی طرف سے ایگ میں بھی 23 کروموسوم ہوتے ہیں، جن کے ملنے سے پیدا ہونے والا بچہ کا پہلا خلیہ بنتا ہے، جس پر اس کی پوری شخصیت اور زندگی کا حساب درج ہوتا ہے۔ اس میں کالے گورے، عربی عجمی، ذہین نالائق یا ادنا اعلیٰ کی کوئی تقسیم نہیں، یہ قدرت کا وہ اٹل سسٹم ہے جو ہر انسان کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اس حسابی نظام کو دیکھیں جس نے بڑے بڑے سائنٹسٹس کو اور فصاحت و بلاغت کے جو ماہرین ہیں ان کو حیرت زدہ کر رکھا ہے جب سے یہ دریافت ہوا۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ یہ نزول قرآن کے بعد تقریباً 13 صدیوں کے بعد ڈسکور ہونا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک چیز یہ کہ قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایک دوسرے کے متقابل ہوتے ہیں، مثلا جیسے ہم اندھیرا اور اجالا کہتے ہیں، روشنی اور تاریکی، یہ ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی کچھ الفاظ اور اصطلاحات ہیں، مثلا دنیا اور آخرت۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا عمدہ ترین طریقے سے اس کتاب کی تشکیل کی گئی کہ اس میں لفظ دنیا وہ بھی 115 مرتبہ آیا اور اس کا متقابل آخرت یہ بھی 115 مرتبہ آیا، شیاطین 88 مرتبہ آیا تو اس کے مقابل ملائکہ وہ بھی 88 مرتبہ آیا، موت 145 مرتبہ یہ لفظ آیا، حیات کا لفظ بھی 145 مرتبہ آیا، کفر 25 مرتبہ آیا تو ایمان کا لفظ بھی 25 مرتبہ آیا، اور لفظ شہر عربی میں جس کا اردو میں معنی ہے مہینہ یہ 12 مرتبہ آیا ہے، اور یوم ایک دن یہ 365 مرتبہ آیا ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہیں اور 365 دن ہیں۔ یہ ایک زبردست اللہ رب العزت کی طرف سے اہتمام اور اہل علم و دانش کو غور و فکر کی دعوت ہے۔ اسی طرح پھر قرآن مجید پر جب غور کیا گیا، یہ کچھ حقائق سامنے آئے تو کمپیوٹرز پر اس پہ تحقیق کی گئی اور نئی نئی دریافتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی شے ہم آج لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کو جس طرح ترتیب دیا ہے اس میں 19 کے ہندسے کا یہ خاص اہمیت ہے۔ 19 کا ہندسہ تو قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا کہ دوزخ کے اوپر ہم نے 19 فرشتوں کو محافظ رکھا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے یہ تو وہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ 19 کے ہندسہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کسی حفاظتی نظام سے ہے۔ اب تک 19 کے ہندسے سے متعلق جو دریافتیں ہوئیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق قرآن پاک کی حفاظت سے بھی ہے، اور یہ کہ کلام اللہ کی ترتیب کا نظام اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی آیت کے کسی حرف کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو یہ حسابی نظام میتھمیٹیکل سسٹم بتائے گا کہ تبدیلی لائی گئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ اور اس بات کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو احتیاطی انتظامات کیے وہ بھی بڑے حیران کن تھے۔ مثلاً قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کلام اللہ بے شمار فرشتوں کی معیت میں اتارا جاتا تھا، اس لیے کہ جب قرآن حکیم کی آیات کا نزول ہو رہا تھا تو شیاطین کی کوشش تھی کہ معلوم کریں کہ رب کائنات کی طرف سے کیا پیغام اتارا جا رہا ہے، یا وہی آتے وقت اپنا شور اس میں ڈالیں، لیکن جب وہ اس کی طرف بڑھتے تو شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے
یوں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ملاوٹ سے کلام الہی کو محفوظ رکھا، اور حرف حرف، لفظ لفظ اللہ کا کلام محفوظ شکل میں اس کے پیارے محبوب کے قلب پر آخری آیت تک ثبت ہوتا رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ تردد ہوا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو جبریل امین علیہ السلام کے پیچھے الفاظ کو اپنی مبارک زبان سے دہرانا شروع کر دیا، تو فوراً وحی کے مضمون کو روک کر آپ کو بتا دیا گیا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں، کلام اللہ کا خالق خود آپ کے قلب مبارک پر انہیں یوں ثبت کرتا ہے کہ بھولنے کا ہرگز کوئی امکان نہیں۔ خالق کا لفظ اس لیے استعمال کیا اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اب آئیے چند ابتدائی چیزیں، پھر یہ اگلے مرحلوں میں بھی چلے گا۔ 19 کا جو حسابی کلیہ اللہ کی کتاب کی پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پنہا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جن کلمات پر مشتمل ہے وہ یہ ہے، مثلا بسم اللہ، اس کو اگر آپ کہنے یہ 7 حروف ہیں، اور الرحمن اس کے 6 ہیں، اور الرحیم اس کے بھی 6 ہیں۔ ان کو آپ اگر جمع کریں تو ان کی تعداد 19 ہے۔ اب بسم اللہ سے جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے، اور یہ جو اس میں کلمات آئے یعنی اس بسم اللہ اور الرحمن اور الرحیم پورے قرآن مجید میں جتنی بار نازل ہوئے ہیں وہ بھی 19 کا حاصل ضرب ہے۔ مثلا اسم کا لفظ پورے قرآن میں 19 دفعہ آیا ہے، الرحمن کا لفظ 57 دفعہ آیا ہے جو 19 اور 3 کا حاصل ضرب ہے۔ الرحیم کا لفظ 114 دفعہ آیا ہے جو 19 اور 6 کا حاصل ضرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پورے قرآن مجید میں 2699 دفعہ وحی ہوا، جو کہ بقیہ 1 کے ساتھ 142 سے 19 کا حاصل ضرب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ یہ لفظ اللہ جتنی مرتبہ آیا ہے یعنی 2699، اس کو اگر آپ 19 پر تقسیم کریں تو یہ پورا نہیں تقسیم ہوتا، یہ 19 ضرب 142 کریں تو 2698 بنتا ہے، یعنی 1 بچتا ہے۔ یہ اس لفظ کی تعداد پوری تقسیم نہیں ہوتی، اس کی وجہ ہم آخر میں بیان کریں گے جب یہ پورا سلسلہ اختتام پذیر ہوگا۔ تو اسی طرح پورے قرآن مجید میں یہ ایک حیران کن چیز ہے جو ان بلٹ ہے۔ آج کی گفتگو ہم اسی پر روکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو میں بڑے منظم اور سائنٹیفک انداز میں جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر حسابی نظام رکھا ہے اس پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ ابھی ایک وقت